رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ایک ہفتے تک بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے 5 ارب 80 کروڑ روپے کے ریلیف پیکج کی منظوری دے دی۔ نائب وزیر اعظم اور ان کے برطانوی ہم منصب نے آج لندن میں ملاقات میں باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور آذربائیجان نے دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے مشترکہ عزم پر زور دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے متاثرہ علاقوں میں آئندہ ایک ہفتے بغیر لوڈ شیڈنگ کے مسلسل بجلی فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں وفاقی حکومت کی جانب سے جاری ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ شہباز شریف نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں متاثرین میں امدادی رقوم کی تقسیم کے لیے ضروری کارروائی فوری مکمل کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ امدادی اشیاء پر مشتمل ٹرکوں کی تعداد کو فوری طور پر دگنا کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سالانہ مانسون شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا ہے، جس کے پہلے ہفتے کا موضوع ایک بیٹی ایک درخت ہے۔ آج اسلام آباد میں مہم کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شجرکاری اہم قومی ماحولیاتی اور موسمیاتی فریضہ ہے اور تمام شہریوں میں احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے اس امر پر زور دیا کہ آنے والی نسلوں کے لیے صحت مند اور قدرتی ماحول کے تحفظ اور موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات سے نمٹنے کے لیے شجرکاری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ طاہر نے کہا ہے کہ حکومت تمام متعلقہ محکموں کے مشترکہ اقدامات کے ساتھ قومی رد عمل کے تحت سیلاب کی قومی ہنگامی صورتحال سے نمٹ رہی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اور قدرتی آفات کی صورتحال سے نمٹنے کے قومی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کے ہمراہ صحافیوں کو بریفنگ دے رہے تھے۔ وزیر اطلاعات نے بتایا کہ اب تک طوفانی بارشوں کے باعث سیلاب سے متاثرہ 25,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ وزیر بجلی سردار اویس احمد لغاری نے کہا ہے کہ سوات، بنیر اور شانگلہ کے 45 فیڈر پر بجلی بحال کر دی گئی ہے، جبکہ 4 پر کام جاری ہے۔ سوات کے دورے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیلاب سے بنیر میں 9، شانگلہ میں 5 اور سوات میں 35 فیڈر متاثر ہوئے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے وفاقی امداد کے طور پر 5 ارب 80 کروڑ روپے کے ریلیف پیکج کی منظوری دے دی۔ یہ منظوری آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ای سی سی کے اجلاس میں دی گئی۔ ای سی سی نے فائنانس ڈویژن کو ہدایت کی کہ متاثرہ افراد کی مشکلات کم کرنے کے لیے منظور شدہ پیکج کے 4 ارب روپے فوری طور پر جاری کیے جائیں۔ اجلاس نے ملک بھر میں فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کے یکساں اطلاق اور نئی انرجی وہیکل پالیسی 2025-30 کی بھی منظوری دی۔ قدرتی آفات کی صورتحال سے نمٹنے کے قومی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ اگلے 12 سے 24 گھنٹے کے دوران سندھ کے کئی اضلاع میں موسلا دھار بارشوں کا امکان ہے، جس سے سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ خطرے سے دوچار علاقوں میں کراچی، ٹھٹھہ، سجاول، بدین، تھرپارکر، حیدرآباد، نواب شاہ، دادو، خیرپور، سکھر، گھوٹکی، لاڑکانہ، شکارپور، جیکب آباد اور کشمور شامل ہیں۔ پاکستان اور برطانیہ نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ان کی برطانوی ہم منصب اینجلا رینر کے درمیان آج لندن میں ہونے والی ملاقات کے دوران کیا گیا۔ پاکستان اور آذربائیجان نے تربیت، جدت اور تکنیکی مہارت پر خصوصی توجہ کے ساتھ دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے مشترکہ عزم پر زور دیا ہے۔ اس عزم کا اظہار عیادہ آج اسلام آباد میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نائب وزیر اور ڈائریکٹر جنرل آف ڈیفنس اگل غریبنوف کی قیادت میں اعلیٰ سطحی آذربائیجانی دفاعی وفد کے درمیان ہونے والی ملاقات میں کیا گیا۔
ایئر چیف نے آذربائیجان کی فضائیہ کو صلاحیت سازی میں مدد فراہم کرنے کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ ایگل گرابنوف نے فوجی تعاون کو بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا، جس میں خاص طور پر مشترکہ تربیتی پروگراموں اور معلومات کے تبادلے کے اقدامات شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔